السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ حجرات جو کہ 26ویں پارے میں موجود ہے، مدنی سورت ہے، آیات کی تعداد 18 اور رکوع کی تعداد 2 ہے۔ آیت نمبر 4 میں یہ کلمہ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، مسلمانوں کے باہمی معاشرتی تعلقات اور فضائل و اخلاق کا ذکر نہایت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس موضوع کی یہ اہم ترین صورت ہے۔ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باتوں کی تحقیق، یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک بیان کیا گیا۔ ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرو، کہیں بے خبری میں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں تو ملاقات کا انتظار کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کیے بغیر کوئی کارروائی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہیں شرمندگی ہو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پھر دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ صلح کی طرف مائل ہو تو فیصلہ انصاف سے کرو۔ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اہل ایمان کے لیے اجتماعی معاشرتی آداب، یہ آیت نمبر 11 سے 18 تک بیان کیا گیا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھے ہوں۔ ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو۔ بدگمانی سے بچو، لوگوں کے عیوب کی توہ میں نہ لگے رہو۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ لوگوں، ذات قبیلے، تعارف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور مال و جان سے جہاد میں مشغول ہو گئے۔ یہی سچے ہیں۔ اللہ پر اپنے ایمان کا احسان نہ رکھو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ وہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ سورۃ کاف جو کہ 26 پارے میں موجود ہے، مکی صورت ہے، آیات کی تعداد 45 اور رکوع کی تعداد 3 ہے۔ اس سورت کا نام قاف ہے جو پہلی آیت کا پہلا حرف ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو قاف کہتے ہیں۔ اس سورت میں مختلف انداز میں جزا و سزا اور روز محشر کا ذکر ہوا ہے۔ انکار رسول کا سبب، یہ آیت نمبر 1 سے 15 تک بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی قسم
کہ ان کافروں نے کسی معقول دلیل کی بنیاد پر آپ کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا کیسے پیدا ہو گیا۔ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک دور کی بات ہے۔ یہ منکر قیامت دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسے خوشنما بنایا ہے، اس میں کوئی رخنہ نہیں چھوڑا، زمین بچھائی، پہاڑ کھڑے کیے، زمین میں خوشنما نباتات پیدا کی، آسمان سے پانی برسایا، پھر طرح طرح کے پھل اور غذائیں پیدا کی۔ جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی بخشتے ہیں، ایسے ہی مردہ کو زندہ کر لیں گے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح، کنویں والے، سمود، عاد اور فرعون، قوم لوط اور شعیب اور تبع کی قوم رسولوں کا انکار کر چکے ہیں اور قیامت کو جھٹلا چکے ہیں۔ ان پر ہمارا عذاب آیا تو یہ آج کی کافر کیسے بچ جائیں گے؟ ساتوں آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات بنا کر وہ نہیں تھکا تو انسان کو دوبارہ بنانے سے وہ کیسے تھک جائے گا؟ انسانی ریکارڈ محفوظ ہے، جزا سزا یقینی ہے۔ یہ آیت نمبر 16 سے 29 تک بیان کیا گیا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں سے پوری طرح باخبر ہیں، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے دو لکھنے والے دائیں اور بائیں اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر ایک روز موت کی جان کی آ پہنچی۔ اے انسان، اسی سے تو بھاگتا تھا، سور پھونکا جائے گا۔ ہر شخص اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہاں کرنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ ہر ضدی کافر، ناشکرا، مال میں بخل کرنے والا، شرک میں گرفتار جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یہ تو خود گمراہ تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ حکم ہوگا میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تم کو انجام بد سے پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا، میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ عذاب آخرت سے نجات کیسے؟ یہ آیت نمبر 30 سے 45 تک بیان کیا گیا۔ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے؟ جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے اور اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے مخالفوں سے پہلے بڑے بڑے طاقتور کافروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کو جب ہم نے پکڑا پھر ان کو کوئی پناہ نہ ملی۔ جس کو ذرہ بھی ہوش ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نصیحت ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کو کچھ ادوار میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ آپ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کریں، فجر اور عصر کو اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں، رات کو اور نماز کے بعد بھی وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ہر شخص جی اٹھے گا، زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ قرآن مجید کے ذریعہ ہر اس شخص کو نصیحت کریں جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔